اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الانوار کا سبق ہے سنت اور حدیث کی تعریف۔ کل ہم نے پڑھی تھی اصولیین کے نزدیک حدیث کہا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قولی احادیث کو، اور سنت یہ عام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قولی، فعلی اور تقریری تینوں قسم کے روایات پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اسی طرح اقوال صحابہ اور افعال صحابہ پر بھی سنت کا اطلاق ہوتا ہے۔ یہ اصولیین کے نزدیک ہے، وگرنہ محدثین کے نزدیک حدیث اور سنت میں بعض حضرات نے کچھ فرق بیان فرمایا ہے اور بعض نے دونوں کو مترادف کہا ہے۔ وہ ایک الگ بحث ہے، اصول حدیث کی کتابوں میں آپ نے اس کی پوری تفصیل پڑھی ہوگی، تو یہاں پر اس کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال اصولیین کے نزدیک حدیث کہا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قولی احادیث کو، اور سنت کہا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان تمام روایات کو، چاہے قولی ہوں، چاہے فعلی ہوں، چاہے سکوتی ہوں یعنی تقریری، اور اسی طرح اقوال صحابہ اور افعال صحابہ پر بھی سنت کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ اچھا آگے دیکھیں ذرا، الاقسام التی، پہلے عبارت دیکھیں، الاقسام التی سبق ذکرها فی بحث الکتاب من الخاص والعام والامر والنہی وغیر ذلك كلها ثابتة فی السنة فیعلم حالها بالمقایسة علیہ۔ دیکھیں ذرا، اس میں صرف ترجمہ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ الاقسام التی سبق ذکرها، وہ اقسام جن کا ذکر پہلے گزر چکا، وہ اقسام جن کا ذکر پہلے گزر چکا، کس میں؟ فی بحث الکتاب، کتاب اللہ کے بحث میں۔ کن چیزوں کا بیان گزر چکا؟ من الخاص، یہ من بیانیہ ہے، ان اقسام کا بیان ہے کہ وہ یعنی خاص، والعام اور عام، والامری اور امر، والنہی اور نہی، وغیر ذالک اور اس کے علاوہ حقیقت، مجاز وغیرہ۔ اچھا، ان کا ذکر جو گزر چکا، فرمایا کہ کلھا ثابتۃ فی السنۃ، یہ سب کے سب سنت میں بھی ثابت ہیں۔ سنت میں بھی کیا ہیں بیٹا؟ ثابت ہیں۔ دیکھیں ذرا، کتاب اللہ کا جو خاص آپ نے پڑھا ہے، اسی طرح سنت رسول اللہ میں بھی خاص کا بیان ہے۔ عام، وہاں کتاب اللہ میں آپ نے عام پڑھا ہے، تو جس طرح کتاب اللہ میں عام ہوتا ہے، اسی طرح سنت رسول اللہ میں بھی عام ہوتا ہے۔ جس طرح وہاں امر ہوتا ہے، سنت رسول اللہ میں بھی امر ہوتا ہے۔ جس طرح وہاں نہیں ہے، سنت رسول اللہ میں بھی نہیں ہے۔ وہاں حقیقت اور مجاز ہے، تو سنت رسول اللہ میں بھی حقیقت اور مجاز ہے۔ فَيُعْلَمُ حَالُهَا بِالْمُقَایَسَةِ عَلَيْهِ، پس اس کا حال معلوم ہوگا کتاب اللہ پر قیاس کرتے ہوئے، یعنی سنت رسول اللہ کے خاص کو کتاب اللہ کے خاص پر قیاس کریں گے، سنت رسول اللہ کے عام کو کتاب اللہ کے عام پر قیاس کریں گے، یہاں کے حقیقت کو وہاں کے حقیقت پر قیاس کریں گے، یہاں کے مجاز کو وہاں کے مجاز پر قیاس کریں گے، یہاں کے امر کو وہاں کے امر پر، یہاں کی نہی کو وہاں کی نہی پر کیا کریں گے؟ قیاس کریں گے۔ اس لیے یہاں الگ اس کی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَهَذَا الْبَابُ لِبَيَانِ مَا تُخْتَصُّ بِهِ السُّنَنُ وَلَمْ يُوجَدْ فِي الْكِتَابِ قَطُّ۔ وَهَذَا الْبَابُ، اور یہ باب، لِبَيَانِ اس چیز کے بیان میں ہے، مَا تُخْتَصُّ بِهِ السُّنَنُ جس کے ساتھ سنن کو خاص کیا گیا ہے، جس کے ساتھ سنن کو خاص کیا گیا ہے، یعنی کتاب اللہ میں یہ موجود نہیں ہے، یہ صرف سنت رسول اللہ میں ہے، ان چیزوں کا بیان کریں گے۔ وَلَمْ يُوجَدْ فِي الْكِتَابِ قَطُّ، اور یہ کتاب اللہ میں بالکل بھی موجود نہیں ہے، یعنی جو چیز کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں مشترک ہیں، ہم ان کو کتاب اللہ میں پڑھ چکے ہیں، تو سنت رسول اللہ میں دوبارہ ان کو نہیں پڑھیں گے، تاکہ تکرار لازم نہ آئے، اور یہ جو ہمارا متن ہے، اور متن چاہتا بھی اختصار کو ہے، یہ مختصر رہے۔ البتہ سنت رسول اللہ میں ہم ان چیزوں کے بارے میں پڑھیں گے کہ جو سنت رسول اللہ کے ساتھ خاص ہیں، اور سنت رسول اللہ ان چیزوں کے ساتھ خاص ہے، وہ کتاب اللہ میں بالکل موجود نہیں ہے، بلکہ کس میں ہے؟ صرف سنت میں ہے۔ تو یہاں پر ان چیزوں کی پھر آگے تقسیم بیان فرمائی، وَذَلِكَ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ، اور اس کی 4 قسمیں ہیں، یعنی وہ اصطلاحات، وہ چیزیں جو کتاب اللہ میں بالکل نہیں ہیں، سنت رسول اللہ میں ہیں، ان کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4 قسمیں ہیں۔ اچھا، 4 قسموں سے مراد کیا ہے؟ آگے شارح نے فرمایا
ای اربع تقسیماتن، یعنی 4 تقسیمات، 4 قسمیں نہیں ہیں بلکہ یہاں پہ 4 تقسیم ہیں، اور پھر ہر تقسیم میں فرمایا وَتَحْتَ كُلِّ تَقْسِيمٍ أَقْسَامٌ مُتَعَدَّدَةٌ، اور ہر تقسیم کے تحت کئی اقسام ہیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ اس کی 4 قسمیں ہیں، یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں، ایسا نہیں کریں گے بلکہ 4 تقسیم بیان کریں گے. پہلی تقسیم میں اس کی کتنی قسمیں ہیں ان کا بیان ہوگا، دوسری تقسیم میں سنت کی کتنی قسمیں ہیں اور کس اعتبار سے ہیں ان کا بیان ہوگا، تیسری تقسیم میں سنت کی کتنی قسمیں ہیں کس اعتبار سے ہیں ان کا بیان ہوگا، اور چوتھی تقسیم میں سنت کی کتنی قسمیں اور کتنی اس کی آگے ساری وضاحت وہاں پر ہوگی. تو لہٰذا معلوم ہوا کہ یہاں پہ اقسام تقسیمات کے معنی میں ہے. آگے فرمایا وَهَذَا عَلَى طَبْقِ اصول الفقہ، اور یہ جو تقسیمات ہیں اور اصطلاحات ہیں یہ اصول فقہ کے مطابق ہیں. کس کے مطابق ہیں بیٹا؟ اصول فقہ کے مطابق ہیں، لا اصول الحدیث، اصول حدیث کے مطابق نہیں ہیں. سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ وَإِنِ اشْتَرَكَا فِي بَعْضِ الْأَسَامِي وَالْقَوَاعِدِ، اگرچہ یہ دونوں مشترک ہیں بعض ناموں میں، اسامی اسم کی جمع ہے، اور بعض کیا ہے قواعد میں. دیکھیں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وہ نام اصول حدیث والوں کے نزدیک بھی ہے، اصول فقہ والوں کے نزدیک بھی ہے. اسی طرح بعض قواعد ایسے ہیں کہ وہ قاعدہ اصول فقہ والوں کا بھی ہے اور اصول حدیث والوں کا بھی ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ اس کی جو ہم نے تعریف بیان کی ہے اصول حدیث میں اس کی الگ تعریف ہے، تو آپ کو کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہماری بحث جو ہے اصطلاحات کی جو ہم تعریف بیان کریں گے وہ کس اعتبار سے ہے؟ اصول فقہ کے اعتبار سے ہے، اصول فقہ کے مطابق ہے، حدیث کے اصول حدیث کے مطابق نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے کہ بعض چیزوں میں اصول فقہ والوں کے نزدیک تعریف مختلف ہو اور اصول حدیث والوں کے نزدیک کیا ہو؟ تعریف مختلف ہو. تو ان مختلف تعریفوں کو دیکھ کر آپ لوگوں نے شک میں تشویش میں مبتلا نہیں ہونا، کیونکہ وہ تعریف جو ہے نا اصول حدیث والوں کی اپنی ہے اور اصول فقہ والوں کی اپنی ہے. البتہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں اصول فقہ اور اصول حدیث والوں دونوں کی تعریفیں ایک جیسی بھی ہیں، بعض قواعد ایسے ہیں. التقسیم الاول، یہاں سے پہلی تقسیم کا بیان ہے، سنت رسول اللہ کی اور خبر کی. یہاں سے پہلی تقسیم بیان فرما رہے ہیں، اور پہلی تقسیم جو ہے وہ کس اعتبار سے ہے، اور اس اعتبار سے حدیث کی، خبر کی، سنت رسول اللہ کی کتنی قسمیں ہیں، اس حوالے سے انشاءاللہ ہم آگے بات کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے.